السلام علیکم. میں غلط یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین ایم کیو ایم کی خبروں کے ساتھ. آج ہم ذکر کریں گے بانی ایم کیو ایم کی جو خبریں زینت بن رہی ہیں. اس حوالے سے لگتا یہ ہے کہ جو مرزا صاحب ہیں ہمارے بابر مرزا ایڈوکیٹ، وہ چلے تھے اور کارواں ان کے ساتھ بنتا جا رہا ہے. اب انہیں کی آواز میں ہم آواز ہو کے کافی لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں. اور بابر مرزا کے حوالے سے یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ وہ بڑے دھڑلے سے الطاف حسین کا کیس لڑ رہے ہیں، عوام الناس میں بھی اور خواص میں بھی، اور تمام لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس ضمن میں حالات عنقریب ان کی عین خواہشات کے مطابق ہوں گے، جو عوام چاہتے ہیں ان کے عین مطابق ہوں گے. تو اب یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں الطاف حسین کے حوالے سے واضح رہے کہ الطاف حسین کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں تواتر کے ساتھ اور مسلسل زینت بھی بن رہی ہیں، اور کچھ گزشتہ دنوں تصاویر بھی آئی تھی تو وہ شدید علیل ہیں. اور علالت کے حوالے سے وقفے سے وہ اسپتال جاتے رہتے ہیں. اور بہرحال ان کی اس علالت کا ذکر ایک پی ٹی آئی کی ایک سابقہ رہنما تھی جو پی ٹی آئی کی بھرپور مخالفت کرتی ہیں عمران خان کی بالخصوص. ان کا نام ہے عائشہ گللائی. تو انہوں نے گزشتہ دنوں بیان دیا الطاف حسین کی حمایت میں، اور بھرپور بیان دیا. انہوں نے اپنی طرف سے ایک تشویش کا اظہار کیا کہ الطاف حسین شدید بیمار ہیں، اور ان رہنماؤں کو، جبکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے الطاف حسین سے، نہ وہ مہاجر ہیں نہ کوئی اس ہیں یعنی کہ پارٹی میں، مگر نہ ماضی میں ان کا کوئی تعلق رہا الطاف حسین سے کسی بھی قسم کا. مگر انہوں نے اب جو سیاسی ہیں وہ تو انہوں نے اس حوالے سے ان کے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا، اور باقاعدہ ویڈیو بیان جاری کیا انہوں نے، اور اس پہ تشویش کا اظہار کیا. اور انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام آرمی چیف سے بھی اپیل کی کہ ان کی سزا جو بھی ہے ان کی معذرت کو قبول کیا جائے، ان کو معاف کیا جائے، ان کو پاکستان میں آ کے رہنے کی اجازت دی جائے، اور ان کو سیاست کرنے کی بھی اجازت دی جائے. یہ عائشہ گللائی نے کل کہا. تو لازمی اس کی انہوں نے بابر مرزا نے بھی کل تعریف کی، اور بڑی انہوں نے کہا کہ تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا جن لوگوں کو انہوں نے وزیر بنایا، جن لوگوں کو انہوں نے مشیر بنایا، جن لوگوں کو انہوں نے ایم این اے بنایا، جن لوگوں کو انہوں نے یعنی کہ کچھ بھی نہیں تھے، ان کی ایک پہچان کرائی، ان کو ایک شناخت کرائی، وہ ایک یعنی کہ عام انسان تھے، ان کو ایک خواص بنایا، اور وہ ایوانوں کے میں ان کو پہنچایا، اور زیرِ ایوان میں پہنچایا، اور ایوان بالا سینٹ میں پہنچایا، اور ان کو لیڈر بنانے میں الطاف حسین کا بڑا یعنی کہ ایک ہاتھ ہے. مگر افسوس کے ساتھ ان کا کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ان کے لیے آواز بلند نہیں کر رہا، اور وہ ان باعث شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو الطاف حسین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے بھی اس کی حمایت میں کچھ نہیں بول رہے. جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسے اختلافات آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کی حمایت میں اگر دو لفظ بولیں گے کہ بیماری کے حوالے سے تشویش کا اظہار کریں گے حکومت پاکستان سے، تو وہ عوام کی ہمدردیاں ہی سمجھیں گے ایم کیو ایم پاکستان والے. یہ ہمارا ایک آئیڈیا. مگر اس حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کی مجرمانہ خاموشی، بہرحال ان کا قائد تو ہے، ان کو سیاست میں لانے والا بھی وہی ہے، انگلی پکڑ کے چلانے والا بھی وہی ہے. مگر انہوں نے بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بابر مرزا نے کہا. بابر مرزا بارے میں ناظرین یہ ہماری بھی رائے ہے، اور عام جو ہمارے جو سیاسی مبصرین ہیں جو سے عام عوام میں بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بابر مرزا جو ہے وہ آنے والے دنوں میں، ابھی حال ہی میں آفاق احمد نے مہاجر قوم کے رہنما جو ہیں سینٹرل کا دورہ کیا، اور تنظیمی دورے پہ ہیں، دفتر قائم کر رہے ہیں، جلسے سے بھی خطاب کیا، منی جلسے سے.
تو انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ میں تمام مہاجروں کو ایک پلیٹ فارم پہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ وہ ختم ہو جائیں اور ریڈ انڈین انہوں نے سمجھنے یہ کہا کہ وہ اقلیت میں نہ ہو جائیں اور بالکل ان کی کوئی سنوائی نہ ہو، تو ان کے اختلافات بالائے طاق رکھ کے آپس میں وہ مل بیٹھنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بڑے درد دل کے ساتھ کہا۔ انہوں نے کہا ایک بار میں پھر دردستہ معافی مانگتا ہوں ان سب سے، الطاف حسین سمیت تمام لوگوں سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مل جائیں اور میں معافی چاہتا ہوں اگر ہماری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے یہ ہوئی ہے، مگر میری معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ تمام ایک پلیٹ فارم پہ جائیں اپنے اختلافات کو بھلا کر۔ تو اس حوالے سے آفاق احمد کے ساتھ بابر مرزا کا بھی گہرا تعلق رہا ہے، جو کہ انہوں نے گزشتہ ایک انٹرویو میں بتایا۔ تو اس سے یہ بات کی یعنی کہ کڑیاں مل رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں الطاف حسین آفاق احمد کی حمایت کر سکتے ہیں، اور آفاق احمد کا یہ رابطہ جو ماضی میں بھی گزشتہ دنوں میں کسی طریقے سے وہ خواہش مند تھے، تو یہ شاید اس مرتبہ بابر مرزا ایڈوکیٹ پورا کروا دیں ان کا یہ دیرینہ مطالبہ۔ اور ویسے بھی اب آفاق احمد جو ہیں وہ اپنی جو سیاست کر رہے ہیں اس میں الطاف حسین سے بھی وہ نرم کوشی والی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب الطاف حسین جو ان کی طبیعت ویسے ہی خراب ہے اور اب اس طرح کی اب عالم پیری میں بھی ہیں، وہ بیماری بھی ہے ساتھ، تو اس صورتحال میں اگر ان کو پاکستان وہ آ بھی جائیں گے اور سیاسی سرگرمیاں شروع بھی کریں گے، تو ان کے لیے ایک جماعت کو آرگنائز کرنا کے لیے آفاق احمد ایک بہترین متبادل کے طور پہ سامنے آئیں گے، بشرطے کہ آفاق احمد کا الطاف حسین کے اختلافات تو اب ختم ہونے پہ ہی آ گئے ہیں۔ اور بابر مرزا ایڈوکیٹ نے کہا ایک سوال کے جواب میں کہ بھئی وہاں کوئی رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی ہیں، وہ ان کے اختلافات میں رکاوٹ ہے ان کے جو ختم ہونے میں، انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ آفاق احمد کا باضابطہ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، اور اس طرح کے انہوں نے بات کی تو اس سے یہ ملا تاثر کہ بابر مرزا ایڈوکیٹ جو خود بھی وکیل ہیں اور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، اور وہ الطاف حسین سے حمایت میں دھڑلے سے بول رہے ہیں، نہ ان کو کوئی انتظامیہ نے اریسٹ کیا، نہ ان کی ذبح بندی کی، نہ ان پہ کوئی سیاسی سرگرمیوں پہ ان کی پابندی لگائی، بیانات پہ۔ بہرحال یہ ایک ان کی کامیابی ہے اور ان کو ایک شیلٹر بھی ہے عدالت عالیہ کا، اور وہ الطاف حسین کے لیے بھی کوششیں وہاں کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ان کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی آفاق احمد کے لیے بھی وہ رابطہ کرا سکتے ہیں۔ آفاق احمد پہ اگر الطاف حسین نے آشیرواد حاصل ہو گئی تو آفاق احمد نے ابھی ایک انٹرویو میں دیا کہ آئندہ اس الیکشن میں تو پاکستان جیسے جیت گئی، مگر آنے والے الیکشن میں یہ ماحول نہیں ہوگا اور ہم ان کو ٹف ٹائم دیں گے پورے شہر کراچی کے اندر۔ تو وہ اسی صورت میں ٹف ٹائم دیں گے جب الطاف حسین ان کی حمایت کر دیں گے، تو پھر تو الطاف ہوگا اور آفاق ہوگا شہر میں، اور پھر یہ ایک بڑی جماعت بن کے مہاجر قومی موومنٹ ابھرے گی۔ لازمی الطاف حسین ایک زندہ حقیقت ہیں، اور وہ زندہ حقیقت اگر سیاسی میدان میں اس وقت جس کی حمایت کر دے گا وہ پارٹی کراچی میں اور حیدرآباد میں ان موجودہ حالات میں اتنے دن پابندی ان پہ لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی یہ آزمائش شرط ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ جس جماعت پہ ہاتھ رکھ دیں تو وہ جماعت کامیاب ہوگی۔ اور اگر وہ مہاجر جماعت نام لیوا ہے، آفاق احمد نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، تو ان کو زیادہ بتانے کی بھی، گائیڈ لائن دینے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی، بس اشارہ ہی کافی ہوگا الطاف حسین کا۔ اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں ایسا کوئی جوڑ توڑ بھی ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نرم کوشا الطاف حسین کی رکھتے ہیں، مگر حالات کے جبر کے تحت وہ بولتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں یہ مہاجر عوام کو ایک خوشخبری مل سکتی ہے، اور جس کے وضع اور کبھی امکان پائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔